آپ جانتے ہیں کہ مریضوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے کیا فرائض ہوتے ہیں؟ بیماری کیا ہے، صحت کیا ہے، ہسپتال کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر عبداللطیف خان۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ میرا جو فیلڈ آف ورک ہے کیوریٹو بھی ہے اور پریونٹیو بھی ہے اور ٹیچنگ بھی ہے اور پبلک ہیلتھ بھی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نیکسٹ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ڈاکٹر میری لائف میں اس معاشرے میں جو الفاظ جو اصطلاحات میرے استعمال میں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اس میں مریض ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، ہسپتال ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ معلوماتی ویڈیو سے پہلے میں ان اصطلاحات کی تعریفیں سمپل بتا دوں تاکہ میرے سننے والے دوستوں کو اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں خصوصاً ان کے لیے مختصراً جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں وہ سمجھ آ سکیں۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے بیماری، ڈیزیز، تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی عضو کا ساخت کے حوالے سے یا اس کے فنکشن کے حوالے سے اگر کوئی نقصان دہ تبدیلی آ جائے تو اسے بیماری کہتے ہیں۔ اور جو صحت ہے، ہیلتھ ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں سمپل بیماری کے نہ ہونے کا نام صحت نہیں ہے، بلکہ WHO کی تعریف کے مطابق صحت انسان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی اور سماجی طور پر بالکل ٹھیک اور خوشباش ہونے کا نام ہے۔ اور مریض جو ہے، مریض کی ڈیفینیشن ایسا شخص جو ان علامات سے، جو بیماری کی علامات ہیں اسے متاثر ہو، اسے مریض کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایک انسان ہاسپٹل میں جاتا ہے، اگر تو وہ بیمار ہے، سک ہے، انجرڈ ہے، اگر کوئی ضرورت ہے علاج کی تو وہ یقیناً مریض کہلائے گا۔ اگر وہ کسی پریونٹیو معلومات کے حوالے سے جا رہا ہے، جیسے کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہوتا ہے، جیسے کسی بیماری کے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کے حوالے سے جاتا ہے، تو وہ مریض نہیں کہلائے گا، تو وہ کلائنٹ کہلائے گا۔ تو یہ ڈیفینیشن تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جو مریض کے علاج، تشخیص اور مکمل اس کا علاج کرنے کے حوالے سے تربیت یافتہ ہو اور اپنے سماجی سیٹ اپ، اپنے ملک کے ریگولیٹری اتھارٹی جیسے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے لائسنس یافتہ ہو، وہ ہیلتھ پروفیشنل ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ اس کے آگے پھر اس کی اسپیشلٹی ہے، وہ فزیشین ہے، سرجن ہے، جو بھی اس کا ایریا ہے علاج کرنے کا، وہ اس کے حوالے سے اس کی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہسپتال نو ڈاؤٹ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، ایسا ادارہ ہے جہاں پہ مکمل تربیت یافتہ ڈاکٹرز، مکمل تربیت یافتہ عملہ، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز اور مکمل ایکوپمنٹس، مکمل آلات جو کسی بھی مریض کی علاج اور اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ مہیا ہوں، وہ ہسپتال کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، جو ہمارے مریضوں کا ہسپتال میں حقوق ہیں، جو ڈاکٹر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، جو ظاہر مریض کے حقوق ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہیں، تو اس میں جب بھی مریض ہسپتال میں آتا ہے، سب سے پہلے جو اس کا حق ہے اور سب سے پہلے جو ڈاکٹر کا فرض ہے اور اس کی ٹیم کا فرض ہے کہ مریض کا استقبال، مریض کو ریسیو کرنا انتہائی عزت و احترام اور اس کی عزت نفس کے عین مطابق اور بالکل مکمل خیر خواہی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، بغیر کسی اس کی ذات، اس کی سماجی کیفیت اور کوئی مذہب، کسی بھی اس کے کلچرل اس کے حوالے سے تفریق کیے بغیر مریض کا علاج کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا مریض کا حق ہے۔ یہ اسلام میں بھی بنیادی اس کا حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہر مریض کو، ہر انسان مسلمان جو بھی ہے، اس کا جو بنیادی حق ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ اور اسلام میں تو علماء کرام کے بقول جو ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے مریض کا علاج کرنا ہسپتال کے طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے فرض کفایہ ہے۔ اس کا جو دوسرا حق ہے کہ جو بھی اس کا علاج کیا جائے، جو بھی اس کے ٹیسٹ کیے جائیں، جو بھی اس کی تشخیص کے مراحل ہیں، سب سے پہلے ان کو مریض کو معلومات دی جائیں اور مریض سے باقاعدہ اجازت نامہ لیا جائے۔ یہ مریض کا بنیادی حق ہے کہ سب سے پہلے اس کو علاج کے حوالے سے، اس کی بیماری کے حوالے سے، اس کی ٹیسٹ، تشخیص، اس کا علاج چاہے وہ میڈیکل ہو چاہے سرجری کے ذریعے ہو، اس کی لاگت، کتنا علاج کا خرچ آئے گا، سارا کچھ اسے جاننے کا حق ہے۔ اور پھر مریض کا اگر کوئی آپریشن یا کوئی پروسیجر ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ کنسنٹ پہلے دینے کا وہ اس کا حق ہے کہ وہ ریٹن اپنی کنسنٹ دے گا، جس میں سب سے پہلے وہ معلومات لے گا جو بطور ڈاکٹر ہم نے اس کو دینی ہے۔ اور اس میں جو مین اہمیت کی بات ہے کہ وہ کنسنٹ دے کے، رضامندی کی ریٹن تحریر دے کے
اگر وہ چاہتا ہے کچھ دیر بعد اس کا ذہن بدل جاتا ہے، اگر وہ اپنی کنسنٹ تبدیل کرنا چاہتا ہے واپس بھی لے سکتا ہے، اور وہ کسی اور جگہ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، جو مریض کا مزید ایک حق ہے کہ وہ اس کو پرائیویسی کے ساتھ معائنہ کیا جائے، اس کا حق ہے پردہ داری رکھنا، پرائیویسی میں چیک کرنا، اور اس کی اگر کوئی پرسنل معلومات ہیں جو کسی اور کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا تو اس کی امانت داری کرنا ایک ڈاکٹر کا ہمارا سماجی اور اخلاقی اور قانونی اسلامی فریضہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان جہاں اپنے انسان بھائی کی راز رکھے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کا راز رکھے گا۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور اس میں اگر وہ ریکارڈ کے حوالے سے اپنے معلومات، اپنی بیماری کے حوالے سے معلومات لینا چاہتا ہے تو اس کی جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہاسپٹل اسے دینے کا پابند ہوتا ہے، اور باقی اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی تبدیلی علاج کی نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر مریض ایمرجنسی میں آیا ہے، انکانشیس آیا ہے، تو پھر اس میں جو ہے نا یہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ اس کی پہلے رضامندی لی جائے۔ اس کا حق ہے، اگر وہ مریض بے ہوش ہے، اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اپنی کنسنٹ دے سکے، تو پھر ڈاکٹرز کا، ہیلتھ پروفیشنل کا، ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کا، ہاسپٹل کا یہ فرض ہے کہ اس کا علاج کرے، اس کی جان بچائے، اور اس کا پین مینجمنٹ کرے، تاکہ اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کی وہ تکلیف دور کرے۔ اور سب سے اہم بات کہ مریض کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کا علاج انتہائی مناسب ماحول میں ہو، جس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تکلیف دہ ہو۔ خصوصاً ہسپتال میں سمجھتا ہوں کوئی انفیکشن فری ماحول ہو، اسٹیرلائزیشن کا خیال ہو، اس کی رہائش، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے اس میں مریض کو آسودگی آنی چاہیے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں پہلے تو ڈاکٹر کے فرائض وہی ہیں جو مریض کے حقوق ہیں، وہ بنیادی طور پر ڈاکٹر کے فرائض ہیں۔ تو اس میں مین جو چیز ہے کہ ڈاکٹر اپنے شعبے میں جس چیز کا وہ علاج کر رہا ہے تو اس نے پہلے ٹریننگ لی ہو، سند یافتہ ہو، اس میں ماہر ہو، اور مریض کے ساتھ ہمدرد ہو، مریض کے ساتھ مخلص ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا رویہ اچھا ہو، تسلی دینے والا ہو، اور علاج کے حوالے سے ایمانداری کے ساتھ علاج کرے، جتنا اس کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ انڈیو نہ اس کے اخراجات کروائے، نہ اس کو کوئی ایسی تکلیف دے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی طرف سے اگر فائدہ جتنا ملتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ بیسیکلی مریض کے حقوق ہیں اور ڈاکٹر کے فرائض ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم بات جو مریضوں کے حوالے سے ہے کہ ان کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں۔ مریض کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ مریض اپنی ہسٹری، اپنی حقیقت باقاعدہ انیسٹی کے ساتھ دے، کوئی چیز اپنے ڈاکٹر سے نہ چھپائے، اور جو بھی ہدایات ہوں ان پر عمل کرے، اور جو بھی ہاسپٹل کے قواعد و ضوابط پہ وہ متفق ہوا ہے پھر اس کے اوپر قائم رہے۔ اور ویسے اس کا حق ہے، بعض اوقات مریض ہاسپٹل میں داخل ہو کے بغیر اجازت بھی چلا جاتا ہے، جسے ہم علامہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہدایات میڈیکل کی ہیں، اس کی صحت کے حوالے سے ہیں، تو اس پہ عمل کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو کے اختتام پہ حسب معمول اپنے سننے والوں کو دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی بادشاہی دے، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہم آپ کو اس طرح معلوماتی ویڈیوز دیتے رہیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور ہمیں سجیشنز دینی ہے تاکہ آپ کو مزید بہتر سے بہتر طریقے سے انفارمیشن دیتے رہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ انسان کے یا معاشرے کسی فرد کے اپنے ہی معاشرے سے، اپنے ہی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے ہی اداروں سے کیا کیا حقوق اور اس کے کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں معلومات دیں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔